मलिक साहब, आपके ऊपर तो ये इल्जाम आयद किया गया कि ताजर बरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है, फर्जी सा एक जिसे कहते हैं दफ्तर बनाकर बैठे हुए। जी, मैं चिन्नौड़ बाजार के हम रहायशी थे। हमारे जो पेरेंट्स है ये कारखाना बाजार में जब दुकान खरीदी उसको खोला तो अंदर से किताबें निकल आई। तो फिर उस वक्त से लेके 1947 से फिर हमारा किताबों का काम है, इस्लामिक किताबों। भाई के साथ हम सियासत करते थे। मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लुक है। चिन्नौड़ बाजार का सदर हूँ। डाउन टाउन 8 बाजारों का मैं चेयरमैन हूँ असलम पल्ली ग्रुप का। आपके ऊपर तो ये कहा जाता है कि जी आप मुख्तलिफ जो किस्म के क्लैशेस होते हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स होते हैं, आप उनको अपने पास बुलाते हैं, वो मफरूजी सा आपने सिस्टम बनाया हुआ है। लोगों ने तो सहाबा कराम को नहीं छोड़ा, मेरी क्या औकात। अगर हम किसी मामले में पढ़ते हैं तो बे लॉस पढ़ते हैं, खिदमत खल्क समझ। ना इस तरह की वारदात करते हैं, ना इस तरह के हम कब्जे करते, जो तरीका वारदात इन्होंने अपनाया। साबका एमएलए के साथ जो है बकायदा तौर पर वो टीचर साहब कहते हैं कि इनका बकायदा सीडीआर निकलवाया जाए और ये सब कुछ एक किस्म का प्लान तरीके से मेरे साथ हुआ। मैं दावा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे शहर में ये कह रहा हूँ कि FIR मैंने कटवाई। अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद हूँ इसमें। अब मियां मनान का बिल्कुल कोई हाल, मैंने उन्हें भेजी FIR भी और तस्वीर भी भेजी। हसन बिलाल और मोहसन 2 फैक्ट्रियों पे कब्जा चेयरमैन साहब ने किया। वॉइस मैसेज जो है ना, जिसमें ये इकरार करते हैं, जनाब फरमाते हैं कि मैं 10 दिन उसे बैठा रहा, कब्जा कोई बंदा ही नहीं आया कब्जा लड़ने। वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने बकायदा तौर पे स्टाम्प करवाया, अदालत में बयान हो गया, मेरे नाम ये फैक्ट्री हो चुकी है। ये आपका कैमरा है या आपके ये ऑफिस में पड़ी कोई चीज है, मैं ऐसे ही किसी को स्टाम्प लिख दूं कि वो मेरी है, तुम जाके उठा लो बंदूकें ले, तो क्या कोई आप उठाने देंगे किसी को? उसको साबित करना पड़ेगा। बात यह है कि स्टाम्प उसने आपको दिखाया, वो दे ना किसी को कापी। वो साइफर वाला केस है ना कि मेरे पास खत है, पेश करें खत के, ये जनाब ये मेरे पास स्टाम्प है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, तो उस पर डिबेट कर लें। मैं हल्फन पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ कि ना हमने किसी थाने को कोई पैसा दिया, ना किसी अफसर को 1 रुपया भी दिया रिश्वत के तौर पे, ना ही मियां मनान का इस FIR में हाथ। मैं अल्फिया कह रहा हूँ। पॉडकास्ट विद सरदार अमीर जतोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से हमारे फैसलाबाद की ताजा सियासत में एक वाकया जो है वो बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस है। उस वाकये से जुड़े एक और किरदार, क्योंकि हमने पहले जो साबका डिप्टी मेयर हैं और सुब्रमण्यम में ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप के चेयरमैन अमीन भट्ट साहब को मुद्दा किया था, जो उनके ऊपर इल्जामात थे, उन्होंने उसके हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम किया। आज इसी वाकये से जुड़े एक और किरदार जिनके ऊपर मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए गए हैं, मलिक शाहिद रसूल, जो कि पिछले 30 साल से ताजा सियासत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मलिक साहब, इधर तो मैं आऊंगा क्योंकि आपके ऊपर तो काफी बड़े बड़े इल्जामात हैं, इसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि मलिक शाहिद रसूल की इब्तदा कहाँ से हुई, कहाँ पर पले बड़े, और ये ताजा सियासत में कब से आप? जी, मैं चिन्नौड़ बाजार के हम रहायशी थे। हमारे जो पेरेंट्स है अमृतसर से माइग्रेट होकर 1947 में आए। वहाँ उनका ट्रंक और पेटियों का कारखाना था, एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं था। ये कारखाना बाजार में जब दुकान खरीदी उसको खोला तो अंदर से किताबें निकल आई। तो फिर उस वक्त से लेके 1947 से टिल हमारा किताबों का काम है, इस्लामिक किताबों का। अच्छा, बतौर पब्लिशर? यस। किस नाम से आपका बिजनेस है? मेरा कश्मीर बुक डिपो और मलिकसन 2 फर्में हैं जो अब दोनों मेरे नाम है और मैं इसको रन कर रहा हूँ। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से तकरीबन 40 ईयर से मलिकसन फर्म यानी रजिस्टर्ड है और हमें हर साल किताबें एलोकेट होती हैं स्कूल की, जो हम प्रिंट करते हैं। मलिक साहब, आपके ऊपर तो ये इल्जाम आयद किया गया कि आप तो बिल्कुल, आपका ताजर बरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है और आप बिल्कुल एक फर्जी सा एक जिसे कहते हैं दफ्तर बनाकर बैठे हुए। ये इसके पीछे फिर क्या? ये देखें जी, उनकी मेहरबानी है कि कारखाना बाजार में मेरे बड़े भाई मलिक इजाज वहीद टिल डेथ 2012 में उनका इंतकाल हुआ, वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, यानी ताहयात। अच्छा। और मैं उनके जेरे साया ही समय के, हमारे वालिद साहब की 96 में इंतकाल हुआ। भाई के साथ हम सियासत करते थे। मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लुक है। नायब सदर रहा हूँ शहर का। अच्छा। सूबाई काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। अब चिन्नौड़ बाजार का सदर हूँ। डाउन टाउन 8 बाजारों का मैं चेयरमैन हूँ असलम पल्ली ग्रुप का। अच्छा, आप दूसरी जो सुब्रमण्यम में ताजरान पल्ली ग्रुप है, जी हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, उससे तल्लुक है। और इनको निकाला भी इसलिए था, हमने निकाला था। अच्छा। क्योंकि ये सारी तंजीम को हाईजैक करना चाह रहे थे कि मैं ही सब कुछ करूं। अखराजात भल्ली साहब के जिम्मे या कोई और दोस्त भुगते और ये तौर टप्पा और जो वारदातें ये करे। अच्छा। हाँ,
नहीं आप ये आज ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल का अर्सा गुजर चुका है जो आपकी सेपरेशन हाँ हुई, जी, और ये 1 साल पहले क्या इन चीजों का आपकी कुछ सबको पता था। ताजा- हम उससे पहले के लगे हुए हैं। ये मेरे साथ मेरी टीम आई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की है, फिर जाके सबको समझ आई कि यार इससे जान छुड़ाना बहुत जरूरी है। ये एक अजाब बन गया। अब मैं आईडी कार्ड नंबर आपको देके जाऊंगा। आप देखें मैं कब से एनटीएन मेरा है और मैं कब से कारोबार कर रहा हूँ। 1947 से लेकर टिल मलिक्सन फर्म है, जो पब्लिशर हैं बहुत बड़े, पाकिस्तान के बहुत बड़े पब्लिशर। 100 के करीब हमारी अपनी किताबें हैं जिनको हमने राइट्स दिए देकर और खरीदी हुई, जो हम पब्लिश करते हैं। जो सीएसएस करते हैं वो भी पढ़ते हैं हमारी किताबें। जो एमए एक चीज जो आपके हवाले से कहेगी कि आपको आपके पास जो है मुख्तलिफ आपके ऊपर ये भी इल्जाम आते हैं कि आपके ऊपर तो ये कहा जाता है कि जी आप मुख्तलिफ जो एक किस्म के क्लैशेस होते हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स होते हैं, आप उनको अपने पास बुलाते हैं और उनको जो है फिर वो जो है वो अपने वो मफरूजी सा वो आपने एक किस्म का सिस्टम बनाया हुआ है। देखें जी, इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। लोगों ने तो सहाबा कराम को नहीं छोड़ा, मेरी क्या औकात है। बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम किसी मामले में पढ़ते हैं तो बेलौस पढ़ते हैं, खिदमत खलक समझ के। ना इस तरह की वारदात करते हैं, ना इस तरह के हम कब्जे करते हैं जो तरीका वारदात इन्होंने बनाया। नहीं वो तो देखिए, वो तो इस वक्त ये भी क्लेम कर रहे हैं कि आपने सबका एमएनए के साथ जो है बाकायदा तौर पर वो तो सामने कहते हैं कि इनका बाकायदा सीडीआर निकलवाया जाए और ये आपस में एक किस्म की कन्वर्सेशन थी और ये सब कुछ एक किस्म का प्लान तरीके से मेरे साथ हुआ। भाई मैं दावा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे शहर में ये कह रहा हूँ कि एफआईआर मैंने कटवाई है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बावजू हूँ इसमें। अब मियां मनान का बिल्कुल कोई हाथ नहीं। अच्छा, हाँ, मैंने उन्हें भेजी एफआईआर भी और तस्वीर भी भेजी, मैंने भेजी है। अच्छा, वो सादकाबाद में थे, उनका भांजा जो जवान था बहुत हो गया। लेकिन इसमें मियां मनान का या किसी एमएनए एमपी का कोई हाथ नहीं। कोई साबित कर दे, मुझे घंटा घर में बिठा के आप जनाब। आप ऑन बोर्ड कह सकते? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। क्या आपका मियां मनान के साथ भी रब्ता नहीं था? भाई मैंने उन्हें भेजी है तस्वीर भी और एफआईआर भी भेजी है। मैं एफआईआर लेके उठाऊं थाने से। क्या किसी की फैक्ट्री में इस तरह जाना, जो वीडियो आपने देखी होगी, और कब्जा करना, क्या ये शुरफा का काम? क्या ये ताजरों का काम? बंदूकें लेके जाना, बंदों को हायर करना और इस तरह का काम करना और फिर इकरार करना। वो इकरार भी कर रहे हैं। उनका एक साथी है वो जो कह रहा है कि कब्जा इस तरह होता है जैसे ये किया, ये नहीं कब्जा होता, थाने को मैनेज किया जाता है। सब कुछ इन्होंने मैनेज किया था। ये तो कुदरत का निजाम है कि अल्लाह की पकड़ में आ गए। कुछ नहीं था। अगर थाना मैनेज था तो फिर पुलिस कैसे पहुंच गई और पुलिस से फिर कार्रवाई कैसे? पुलिस देखे, जब 15 कॉल आप करेंगे कुछ भी जुर्म हो, पुलिस आएगी। पुलिस वालों को इन्होंने बाहर निकाल दिया। ये ना गाली निकालते वो ऐसे ही नसीम को। अच्छा, तो ना पुलिस इस हद तक फिर इनके साथ सलूक करती। गाली किसने दी पुलिस वाले को? अमीन भट्ट साहब ने जनाब। अच्छा, साबिक डिप्टी मेयर, चेयरमैन अमीन भट्ट ग्रुप। अच्छा, उन्होंने गालियां दी? हाँ बिल्कुल, गाली दी। नहीं, आप इतना ज्यादा एग्रेसिवनेस के साथ आप खुद देखिए, आप इकरार कर रहे हैं कि आपने खुद एफआईआर इसका जो है वो वहां पे आपने इसको करवाई है और सारा कुछ आप अपने सर पे ले रहे हैं। हाँ, बड़े क्लैश की वजह क्या है इसके पीछे? नहीं, कोई क्लैश की वजह नहीं है। मेरा उनसे तल्लक है, उस फैमिली से हमारा, यानी जिनका वो दामाद है, हमारा 90 साल से तल्लक है उस फैमिली से। ये वैसे भी हमारे चिनोड़ बाजार के रैशी, जो फैक्ट्री के मालिक है। हाँ बिल्कुल, इनका वालिद, इनका दादा हमारे चिनोड़ बाजार के रैशी। लेकिन वो तो मामले भांजे की स्टोरी है ना। वो उन्होंने अपने भांजों को जो है किस्म का वो कुछ पैसे दिए, बिजनेस करवाया और ये सारा कुछ। इस फैक्ट्री से किसी का कोई तल्लक नहीं। अच्छा, जो 2 फैक्ट्रियां उन्होंने दावा किया है बच्चों ने, आसन बिलाल और मोहसन ने, 2 फैक्ट्रियों पे कब्जा इन जनाब चेयरमैन साहब ने किया। और फोन, मेरे कुदरती बात है, मेरा सेट चेंज हुआ, वो वॉइस मैसेज जो है ना अब ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, जिसमें ये इकरार करते हैं, जनाब फरमाते हैं कि मैं 10 दिन उसे बैठा रहा, कब्जा कोई बंदा ही नहीं आया कब्जा लेने। अच्छा, जो पहली 2 फैक्ट्री हाँ जी, के बारे में वो दूसरी पार्टी कह रही है। तकरीबन 15 से 20 करोड़ का उनका क्लेम है और हिसाब उन्होंने दे दिया हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से साफ इनकार और तकब्बर है, वो है हाजी इलियास और हाजी रियाज, कि नहीं देना साहब, है नहीं पैसे, जाओ जितना मर्जी चले जाओ।
نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے باقاعدہ طور پہ اسٹامپ کروایا، عدالت میں بیان ہو گیا، میرے نام یہ فیکٹری ہو چکی ہے، تو پھر آپ کس بیس پر کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا؟ یہ آپ کا کیمرہ ہے یا آپ کے یہ آفس میں پڑی کوئی چیز ہے، میں ایسے ہی کسی کو اسٹامپ لکھ دوں کہ وہ میری ہے، تم جا کے اٹھا لو بندوقیں لے، تو کیا کوئی آپ اٹھانے دیں گے کسی کو؟ اس کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر وہ یا تھانے جائے گا یا عدالت جائے گا۔ یہ جو طریقہ کار ہے، آپ مجھے بتائیں نا، آپ صحافت میں ہیں، یہ طریقہ ٹھیک ہے جو اس نے کیا ہے؟ یہ تو دیکھیں اگر لاجک نہیں ہے تو پھر کس طرح سے عدالت میں اسٹامپ کیسے ہو گیا، کس طرح سے عدالت میں بیان تک وہ دلوا دیے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ چیز اپنے نام ہونے کے بعد میں وہاں پہ گیا ہوں اور میرا باقاعدہ وہ کہہ رہا ہے حساب ہوا ہے۔ یہ جھوٹ، اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے، بھائی ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ اسٹامپ اس نے آپ کو دکھایا، وہ دے نا کسی کو کاپی، اسے پتا تو چلے نا اسٹامپ دیتے کیسے ہیں، پھر حساب بھی کیسے دینا ہے۔ 9 کروڑ کیا کرتے تھے ان کے والد صاحب، یہ بتائیں، میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے۔ اس کے والد صاحب کا کیا کاروبار تھا، کہاں دکان تھی؟ میں نے تو اپنے باپ کا بتا دیا۔ میری فیملی 56 سے سعودی عرب سیٹل ہے، ہمارے ددیال میں صرف میرے والد صاحب یہاں تھے، اور سب سعودی نیشنل ہیں۔ سعودی عرب میں پہلی اسٹیل فیکٹری میرے چچا نے لگائی، جن کا نام تھا ملک عبد الحق۔ پوری دنیا میں میرے چچا بھائی بھی اور بہنوئی بھی ملک عبد الحفیظ مکی انتقال فرما گئے ہیں، مدینہ شریف میں اس وقت جنت البقیع میں دفن۔ ختم نبوت کا کام پوری دنیا میں کیا ہے۔ یہ بتائیں تو صحیح، ان کا کیا کاروبار کیا تھا؟ یہ تو نوکری کرتا تھا، وہ آپ کو پتا ہے داؤد میں کیا نوکری تھی اس کی، وہ جو لیبر ہے ان کے اوپر یہ سپروائزر تھا، بدماشی کا، ڈنڈے سوٹے والا۔ اچھا، ہاں، کاروبار تو بتائے نا، یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ آپ کے پاس ان چیزوں کے پروف موجود ہیں کہ یہ بطور وہاں پہ لیبر کام کرتے ہیں؟ آپ میرے پاس کیا ہے، آپ داؤد ٹیکسٹائل میں جائیں، وہاں دیکھیں، اس کا ریکارڈ چیک کریں کیا ہے۔ باقی جس قسم کا یہ کرمنل ہے وہ بھی آپ کو میں نے سنا دیا ہے، جو جرم یہ کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ لیکن وہ جو الزامات لگا رہے ہیں وہ پھر ان کے ساتھ موجود ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک قسم کا وہ یہ پاکستان بات یہ ہے، الزامات لگا رہے ہیں وہ پھر ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے، بیٹھے کا ایک بیٹھنے کا طریقہ واردات ہے۔ بات یہ ہے کہ جوے کا اس کا کاروبار تھا، میچوں کا، وہ جو میں نے سنایا ہے، وہ گوگا پیر جو مرڈر ہو گیا، اس کی صلح میں اس نے بہت سارے پیسے لیے، ان کو بھی دیے، یہ خود بھی کھا گیا۔ یہ اس طرح کا کاروبار ہے اس کا۔ اب ڈپٹی میئر کس نے بنایا اس کو؟ یہ چیئرمین کیسے بنا؟ 8 بازاروں میں یہ چیئرمین بنا ہے۔ کیا ملک شاہد رسول کی حمایت کے بغیر یہ بن سکتا؟ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اسرار احمد منع خان فوت ہو گئے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے میں آپ سے ملواتا، وہ کہتا ہے کہ کس کے کہنے پہ اس نے اس کی حمایت کی۔ اچھا، پھر کیسے اس کو اتنی بڑی لیڈ سے جتوایا گیا؟ پھر ڈپٹی میئر بنانے میں ہماری سپریم انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ پلی گروپ کا ہاتھ ہے۔ ہم سب نے منتیں کی، رانا ثناء اللہ صاحب کی، جہاں جہاں بھی ہم جا سکے، اوپر تک بھی گئے ہیں، الحمدللہ پھر یہ بنا۔ پھر دیکھیں اتنا کچھ آپ کہہ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کردار ادا کیا، تو پھر یہ اتنی بڑی قسم کے جو اختلافات ہیں، کیا یہ ایسا بہتر نہیں کہ ان کو بیٹھ کے ڈسپیوٹس کو حل کیا جائے، اور آپ کے پورے گھنٹہ گھر کے جو آٹو بخار ہیں وہ مل بیٹھ کر اس کی ہمارے فیصلہ آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے کام؟ دیکھیں جی، ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہمارا پرابلم یہ ہے، اگر کسی دوست کو تکلیف آتی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم قبضہ نہیں کرنے جاتے، بدماشی نہیں کرتے، نہ بندوقیں لے کے جاتے ہیں، نہ ٹوٹی کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میرا نام آپ کے علم میں آ گیا ہے، میری فیملی کا میں نے بتا دیا۔ آپ فیصلہ آباد میں، پاکستان میں، دنیا میں جہاں جہاں بھی دیندار لوگ قائم ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ فیملی کیسی ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جی کو چبارے پہ جو ایک چھوٹا سا کمرہ لے رکھا ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے اس طرح کے ڈسپیوٹس کرواتے ہیں اور پھر اس پہ پیسہ بناتے ہیں، اور یہ باتیں جو ہے پھر سب کچھ۔ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتایا 0945 926 میرا پرانا NTN ہے، اب تو ID کارڈ والا NTN، دیکھیں اس کو چیک کریں، بجائے اس کے کہ میں کچھ کہوں، آپ کے پاس میرا ID کارڈ نمبر آ جائے گا، آپ چیک کریں FBR میں یہ کب سے رجسٹرڈ ہے،
95 سے میں ٹیکس دے رہا ہوں, 95 96 سے, 98 سے میں چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں, وہ سب بتا دے گا. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا, یعنی ہماری کتابیں ہیں 100 کے قریب, اسلامی کتابیں, یہ نہیں کہ 10 صفحے کی, 800 صفحے کی, 500 صفحے کی. کچھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کروڑ کے اوپر رقم جو ہے پولیس کو دی گئی ہے امین بٹ کو, اس طرح ایک قسم کا جو ہے وہ ان کی جو ہے بدنامی کرنے کے لیے, ان کو جو ہے ان کی تصویر کھنچوانے کے بھی پیسے دیے گئے پولیس کو. تو کیا یہ پیسے آپ نے دیے؟ میں حلفاً کہتا ہوں اگر میں نے یا مدعیوں نے 1 روپیہ بھی رشوت دی ہو یا پولیس نے دی ہو تو آپ گھنٹہ گھر چوک میں کھڑے کر کے مجھے جوتے لگائیں. اللہ اکبر, آپ بہت بڑی بات. یہ اللہ نے رحمت کی ہے, صرف اس کے تکبر کی اس کو مار پڑی ہے. اللہ نے کرم کیا کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ مجرم کون ہے اور مظلوم کون ہے. پولیس کو یہ پہلے تھا ملزم. اب جو اس نے ویڈیو جاری فرمائی ہے اور طریقہ کار بتایا ہے کہ میں کیسے گیا ہوں, میں کیوں گیا ہوں, میں ہائپر ہو گیا ہوں, اب اس یہ مجرم بن گیا. اور انشاءاللہ جب اس کا چلان مکمل ہوگا, ٹرائل میں یہ سزا ہوگا انشاءاللہ. اب تو اس نے کر لی نا جو کچھ عدالتوں سے خرید و فروخت, اچھا انشاءاللہ یہ سزا ہوگا. نہیں, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے باعزت بری کیا گیا, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو متعلقہ ایس ایچ او ہے ان کی برطرفی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پی او کے ساتھ میں نے بات. وہ تو کسی سے بھی مطالبہ کرے گا, کیونکہ جناب علی وہ سمجھیں ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں, وہ کسی سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جناب یہ ہے وہ ہے, یہ سارا طریقہ واردات ہے. لیکن آپ کا اور میاں منان کا اس میں پھر کیا گھر؟ میرا ان سے تعلق ہے, وہ تاجر ہے, میرا ان سے تعلق ہے, فیملی تعلق بھی ہے, میرا دوستانہ بھی ہے, میرے بزرگ بھی ہیں. وہ جہاں ان کو پتا ہے کہ یہ ٹیم ہے, ملک شاہ رسول کے پاس دوست ہیں, تاجر ہیں, ٹیم ہے, یہ ایسے نہیں ہے. میں ریڈی والوں سے 300 روپیہ منتھلی نہیں لیتا, نہ میں بڑی والوں کی نمائندگی کرتا ہوں. ہاں, کوئی بھی بندہ ہو, غریب ہو یا امیر ہو, خدا کی قسم جب اس کو تکلیف ہوگی, اس کے ساتھ ظلم ہوگا, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. نہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ میاں عرفان منان یا میاں منان صاحب جو ہیں وہ فون کرتے ہیں بلی گروپ کو 10 لاکھ روپے بھیجو بھائی فوری, وہ جو ہے وہ پیسے منگواتے ہیں. آپ بلی صاحب کو بلائیں, اس کو بھی کہیں وضو کر کے بتائیں کہ امین بٹ نے آپ سے کتنے پیسے لیے جب یہ آپ کے ساتھ رہے, کتنے لاکھوں پیسے لیے. اور جو ٹیم لیے پھرتے ہیں سب جرائم پیشہ ہے, سب فراڈی ہیں, سب وارداتی ہیں. آپ شہر سے, یعنی میں نام لے لوں گا جو اس کے ساتھ ہیں, کسی سے پوچھیں, کسی نہ کسی نے. ایسے تو نہیں آپ کہہ سکتے, کیونکہ ظاہری بات ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بس ان کے ساتھ بڑے تاجران ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں, آپ پوچھیں تو صحیح نا, کسی دودھ والے کے پیسے, کسی نائی کے پیسے, کسی نے پیسے نہیں دینے. اس طرح کے تو ان کا کردار. آپ کے پھر گروپ کس طرح سے میاں منان صاحب کو یا باقی سیاستدانوں کو 10-20 لاکھ روپیہ وہ بھتے کی صورت میں پھر کیوں دیتا ہے؟ میاں منان خود بہت بڑا آدمی ہے, 2 دفعہ MN رہا ہے, اسے 2,10,00,000 کی کمی ہے. اس کا بیٹا کاروبار کر رہا ہے گھی کا, اس نے بنایا ہے, یعنی اچھا کارخانہ بڑا. ان کا اپنا کام ہے, کاروبار ہے. یہ دیکھیں نا, جیسے آپ کے متعلق کو کہہ دے کہ آپ لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کیسے اپنا سسٹم چلا رہے ہیں, یہ کہنے کی بات نہیں ہے, ثابت کرنا پڑے گا کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں. اچھا, یہ آپ حلفاً کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اور میاں منان کا ان کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں؟ بالکل نہیں. میں نے میاں منان کو فوٹو بھی بھیجی, FIR بھی بھیجی. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, نہ کوئی پیسہ دیا گیا تھانے میں, نہ ہی میاں منان کے فون سے یہ FIR ہوئی ہے. میاں منان صاحب بھی یہ غلط فہمی میں رہے, نہ انہوں نے کسی کو فون کیا ہے, نہ یہ ہوئی ہے. ہاں, میں نے کیا ہے, میں نے جس بھی دوست کو کسی کو منت کیا اسے حقائق بتائے ہیں کہ یہ حقائق ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی افسر کے دل میں بات ڈال دی ہے. تو اگر کل CDR میں آپ کا اور میاں منان کا اس FIR سے پہلے کوئی ایسی کنورسیشن اگر سامنے آ جاتی جس طرح وہ کلیم کر رہے ہیں, FIR میاں منان کو میں کہہ رہا ہوں میں نے بھیجی ہے. کنورسیشن یہ ہوتی ہے کہ میاں منان نے, جیسے یہ کہہ رہا ہے SSB آپریشن کو کیا, یہ کنورسیشن نکالیں. میں اگر فون کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کہ یار FIR فون لگی ہے, انہوں نے کہا یار میرا بھانجا فوت ہو گیا. اچھا, ہاں, خاص کا بات اس حوالے سے ورشہ تھا, جب آپ نے ان کو اس FIR کے حوالے سے بتایا تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ اس نے کہا میرا بھانجا فوت ہو گیا, 7 کا بعد میں, بس اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کہا کہ ایسے ہو جائے گا یا ایسے ہو جائے گا.
اب آپ بتائیں نا ایک اچھا، بندے کا جوان بھانجا، مثبت کچھ بھی نہیں کہا. آپ یہ سمجھیں کہ ایک جوان بھانجا کسی آدمی کا فوت ہو جائے، اس کو کوئی فون کرے کہ یار یہ مسئلہ ہے، تو وہ آگے سے یہ کہے گا اچھا میں حل کرتا ہوں، یا وہ اپنا مسئلے کو حل کرے گا کہ بتائے گا مجھے یہ تکلیف ہے، میں اس دکھ میں بیٹھا ہوں. یہ تو اب کیوں نہیں لے رہا نا آپ سر؟ کسی نے اسے نیا مشورہ دے دیا کہ تم ملک شاہ رسول نے کہا کہ میاں منار میں کر میں تو تیار ہوں. میں نے آپ کو فون پہ بھی کہا تھا کہ کاروباری بات اگر آپ کہیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس کا والد کیا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرا والد کیا کرتا تھا، اور یہ کاروبار کیا کر رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ٹاکرا کر لے جہاں مرضی کر لے، ٹھیک ہے جی، یہ ٹاکرا کر لے. آپ اس جو ایک قسم کا ٹاکرے کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ تیار ہیں کہ اگر آپ میں دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا جائے؟ میں ہر دم تیار ہوں، ہر دم تیار، ہر وقت تیار. جہاں یہ چوبارے میں رہتے تھے اس کے نیچے سیڑھیوں پہ ایک پھٹا تھا جہاں اس کے والد صاحب جھاڑو بیچتے تھے. چلے ہمیں اتنا نہیں نہیں ہونا نہیں، چاہیے. میں بتا رہا ہوں P5 ملک سنگ، اب وہاں دکانیں بن گئی، پلازا بن گیا ہے، ابھی بھی قائم ہے وہاں الحمدللہ. کارخانہ بازار میں گھنٹہ گھر سے چوتھی پانچویں دکان. کسی سے پوچھیں کہ ملک صاحب کون ہے، ملک کتابوں والے کون، یہ فیملی کیسی ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہمارے پاس وہاں رہتے ہیں جا کے ملک صاحب، ہر کیا سال. یہ ممکن ہے کہ ان تمام اختلافات کو بھلا کر فیصلہ آباد کی بہتری کے لیے یا آٹھوں بازاروں کی ایک قسم کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ جتنے اس وقت دھڑے بن چکے ہیں، جی یہ دھڑے جو ہے وہ مسلسل ایک قسم کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، صحیح. اور کہیں خدا نہ خواستہ اس سے جانی نقصان کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے جب اتنی زیادہ ہائپ جو ہے اختلافات جو ہے اختیار کر دیں. تو ان اختلافات کو کمی لانے کے لیے ملک شاہد رسول کے پاس کوئی پلان ہے یا کوئی ویژن ہے کہ یہ تمام چیزیں بیٹھ کر جو ہے حل ہو جائے اور یہ جو الزام تراشی ایک دوسرے کو بحث کا ساتھ ہونا لیکن شہر کی بہتری کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ میری گزارش ہے. چاہیے. دوسری بات ہے، میری تو اس سے لڑائی کوئی نہیں تھی، میں تھانے گیا تھا، پھر میں نے اسے جیسے آپ کو میں نے کہا نا، تو انہوں نے کہا میرے کو کام ہے. میں کہا یار تیرے گھر LED لگی ہے، میں کل نوں کہوں میں کسی نے لکھ دیتی ہے تو جناب مینوں دے دیو، اے میری ہے تو میں بندوقہ لا کے آ جاؤں، کیا یہ میری ہو جائے گی؟ بات یہ ہے، یہ بات ہوئی. پھر جب اس کو حوالات میں ڈالا، اس نے پرس اور موبائل کس کو دیا؟ وہ تو کہہ رہا ہے نا ملک صاحب نے کیا، موبائل اور پرس دیا کس کو؟ بھائی مجھے دیا، میرے بھائی تھا میرے ساتھ تھا، دوست میرا، اس کو دیا کہ یار ملک صاحب پڑھ لو. بات یہ ہے کہ تھانے میں بھی سلام دعا ہوئی، میں نے اسے بھی کہا کہ بٹ صاحب یہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے، یہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے. جو جس کی چیز ہے اسی کی. کہ ہم حساب کر رہے تھے بیٹھ کے، چائے بھی پینی شروع کر دی، حساب ہمارا ہو رہا تھا. پھر وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں جو دوسری پارٹی، میں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ بھی ہم ضرور پروگرام کریں کہ وہ پھر حساب کس بات پر کر رہے تھے، چائے کس حیثیت سے جھوٹ بول رہے ہیں، بٹ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا، انہوں نے تھریٹ کیا، جو ان کا گارڈ تھا اس کا بھی جو ریپیٹر ہے وہ لے کے جناب اندر رکھ دیا، اور گنوں کے ساتھ، اور ایک مالک ہے اس کے کان پر پستول رکھا اور اسے کہا کہ جناب علی دروازہ کھولو، ہم نے بیٹھنا ہے. اس طریقے سے یہ بات ہوئی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس جب آئی ہے تو ہم حساب کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم چلیں جی ہم وہاں پہ تھانے میں بیٹھ کے حساب کر لیتے ہیں. تو یہ جو سٹوری آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ چیز. وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیمرے جس حد تک ویڈیوز آئی ہیں میں آپ کو بھیج دوں گا، پھر کیمرے انہوں نے اوپر کو رخ کر دیا، وہ نہیں آئی. ٹھیک ہے جی، اگر کیمرے صحیح رخ میں ہوتے تو آپ کو سب کچھ پتا چل جانا کہ کیا یہ کر رہے ہیں اور کیا مالک کر رہے ہیں. اچھا، مالک تو پہنچے ہیں، چند منٹ لگ گئے، ظاہر ہے وہ انہیں جب پتا چلا انہوں نے راستے میں F15 کال کر دی. جب وہ پہنچے ہیں تو ایک بچے کے وہ موسم جس کا کوئی حساب نہیں حساب کس کے ساتھ ہونا نا، کیا حساب ہونا، کس چیز کا حساب؟ دو وہاں مشینیں ہیں، دونوں ان کی ہے، فیکٹری جو ہے کرائے کی ہے. آپ مالک سے پوچھیں کہ آپ کے کرایہ دار کون ہے اور یہ کس کی فیکٹری ہے، وہ آپ کو بتائے گا. آپ ان کو سنیں نا، ان کو بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ تک آ جائیں یا کوئی طریقہ بن جائے، تاکہ آپ، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی پریس کلب میں، وہ بھی بھیج دوں گا، وہ کیا کہا ان کا جو بیان ہے وہ بھی. یعنی جھوٹ ہی جھوٹ پھیلائی جانا، اور جو روز یہ روز جھوٹ نہیں پھیلا رہے، جو روز ویڈیو جاری کر رہے ہیں، یہ یعنی کاروبار ہے کیا؟ خدا کی قسم، کارخانہ بازار، گول کریانہ، کپڑے والی مارکیٹوں میں کسی سے پوچھیں کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں،
जबरदस्ती आपसे कौन कमीशन लेता, दोनों तरफ से। ये कसमिया बात मैं कह रहा हूँ, तो क्या ये अभी व्हाट्सएप लेते हैं? बिल्कुल गन पॉइंट पे। वो लफ्ज गन पॉइंट ऐसे ही है, कोई नहीं तो फिर मैं नहीं करते हैं। अगर आप वो गलती से किसी को बयाना दे आए तो वो जाके जनाब अली से कहते हैं, ओए मेरा बयाना लाया हूं, मैं बयाना कर देता है मैंने दे। मुझ पे तो उसने इल्जाम लगाया ना। मैं तो आपके साथ, हाँ, मैं तो साथ में बैठा हूँ भाई, मैं चौक पे भी बैठता हूँ, मैं अपने दफ्तर भी बैठता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, इज्जत से बैठते हैं। मैं वारदात नहीं करता, कारोबार करता हूँ। मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है। मेरी यानी आईडी कार्ड आपको सब कुछ बता देगा, क्या क्या मेरा कारोबार है, मेरे पास क्या क्या है। और मैं एफबीआर में गया, इसका भी जरा देखें, इससे तो सवाल करें ना कि तेरे पास पैसे कहाँ से आए, जी गाड़ी कहाँ से ली, जहां नाजमाबाद तुम रह रहे हो वो घर कहाँ से आया, तुम्हारा कारोबार क्या था। आप एक और तरफ इशारा करेंगे कि मैं आपसे पूछूंगा कुछ चीजें और जो आप खास तौर पर जो आपका असलम ग्रुप है, इस वक्त चूंकि एक इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है, आपकी ताजर कम्युनिटी क्या किरदार अदा करती है, किस नजर से देख रही है, नाज़िम की मत जाएगी। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक शहर रसूल साहब, क्योंकि हम तो इख्तिलाफात की बातें अभी तक करते रहे, लेकिन आपके बाजारों में इस वक्त मैं पिछले दिनों एक सर्वे मेरे जारी है आपके मुख्तलिफ बाजारों के भी, चीजें अब बेहतरी की तरफ जरूर गामजन है। क्या आपकी ताजर कम्युनिटी जो ये इस वक्त हुकूमत कर रही है इन सारी चीजों से मुतमिन है? देखें जी, इंक्रोचमेंट की हद तक तो हम मुतमिन हैं, लेकिन मेरा मुतालबा है, मैंने मीटिंग्स में भी कहा है, आपके सामने भी ये गुजारिश कर देता हूँ कि जो सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने जुल्म और जुर्म किए हुए हैं, अच्छा, अगर आप उनको कुछ नहीं कहेंगे और सिर्फ ताजरों की वो जो कहते हैं ना वो रसा गर्दन में आप कसेंगे, तो फिर ये जुल्म की बात है। कौन से सरकारी मुलाजमीन? पटवारियों के नुमाइंदे, कारपोरेशन के, और हर महकमे के। आप देखें ना, एक प्लाजा बना है, प्लाजा जब बना है किसी ने नहीं पूछा भी आप 4 या 6 स्टेप बाहर निकाल रहे हैं, पैसे लेके निकले हैं। उस प्लाजे में 200 है दुकानदार प्लस ऊपर रूम, मल्टी स्टोरी प्लाजा है। अब जो अलग अलग मालक हैं, 200 मालक हो गए या 100 है या 50 है, उनका क्या कसूर है आज आके हम उनके वो जनाब अली वो स्टेप तोड़ दें और कहें भी आप। अब चूंकि जब हम सड़क बनाते हैं तो ऊपर से ऊपर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंगें छोटी हो गई, नीचे चली गई, सड़कें ऊपर हो गई। लोगों ने उसको जब नया बनाता है वो कोशिश करता है मैं 3-4 फुट ऊपर कर दूं, फिर जब आप ऊपर करते हैं वो 2 स्टेप अंदर हो गए, 2 स्टेप बाहर हो गए। अब ये स्टेप भी तोड़े जा रहे हैं। मेरी गुजारिश थी, आपके तवस्सुत से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये स्टेपों का जुल्म ना करें। अगर करना है तो पहले उनको तो पकड़े ना, जो महकमे थे जिनकी जेरे निगरानी ये वारदातें होती रही हैं, फिर आप हमें भी पकड़े। अब जिसकी दुकान ही 100 स्क्वायर फुट की है, उसके बेचारे के 2 स्टेप बाहर है या 3 है या 1 है, आप उसका कहें कि स्टेप भी तोड़ना, वो कैसे दुकान में जाएगा? ये बहुत ज्यादा। आप कहने का मकसद ये कि आप पहले उन लोगों को पकड़े जिन्होंने ये करवाया है, उनको भी सजा दें, उनको भी सजा दें ना। अवाम तो भुगत ही रही है ना, जब से ये कोरोना आया है हम तो भुगत ही रहे हैं ना, कारोबार हमारा नहीं रह गया। अब देखे ना, अगर आप मेरे सफेद कपड़े देख के तो जनाब मुझे खाता पीता देख के समझे मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे पता है या मेरे रब को पता है कि निज़ाम जिंदगी कैसे चल, लोग परेशान हैं। इस वक्त मुख्तलिफ जो किस्म की जो हुकूमत काम कर रही है, खासतौर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या मरीन नवाज है, इस वक्त जो इनिशिएट है कि पूरे बाजारों को एक किस्म का नीट एंड क्लीन ट्रैफिक फ्री कर दिया, तो इस हवाले से आपका भल्ली ग्रुप जो है वो क्या अपना रखता है? नहीं, हम देखें जी अप्रिशिएट कर रहे हैं। मरियम बेटियों की तरह है, वाकई बेटियों की तरह है, उनसे मोहब्बत है, उनसे प्यार, उनके काम से मोहब्बत है, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी थोड़ी बहुत देखें कुछ वो जैसे कहते हैं ना, को कान भर देते हैं, वो कमी पेशी हर इंसान में होती है। कोई तारीख भरी पड़ी है इंसानों के जो मशीर होते हैं ना गलत सही करवा देते हैं, अच्छे मशीर हो तो अच्छे काम भी करवाते हैं, बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, कुछ कमी पेशी भी हो जाती है, जैसे गरीबों का ख्याल ना करना। मैं समझता हूँ आपके रेडी वाले वाले ये जो किस्म का तबका था ये पिस गया है और ये मर गया, अपना काम करते मर गया। तो अब जो है वो उनको स्पेस नहीं दी जा रही
اس حوالے سے بلی گروپ کیا رویہ رکھتا ہے, کیا دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم نے گزارشات بھی کی ہیں, میں ڈی سی سے بھی ملا ہوں, پرسنلی بھی ملا ہوں, کمشنر صاحبہ سے میں پرسنلی بھی ملا, لیکن وہ ہمیں وہاں وہ جن کو پنجابی کاکا چکا کے توڑ دیں نے, اچھا تو عملی طور پہ ابھی تک کچھ نہیں. آج انہوں نے رحمت کی ہے, اللہ کی رحمت سے انہوں نے ترس کھا لیا ہے کہ بیریئر کچھ ہٹا لیے ہیں لوگ, اب رمضان کا مہینہ انشاءاللہ کو کرم ہو جائے گا. میں نے گھنٹہ گھر میں عظمت فردوس صاحبہ اور وہ ڈی ایس پی آئی تھی, ان کو کہا تھا کہ آپ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیں, کھلی چھٹی دے دیں, ٹریفک کی گاڑیاں نہ کھڑی ہونے دیں, موٹر سائیکل ان کو دے, اور یہ آپ بیریئر لگا کے بند نہ کریں, لوگوں کو کاروبار تباہ ہو جائے گا. رمضان کے بعد, عید کے بعد ہمارے بہت ساری اچھی باتیں ہیں. باقی یہ کہیں کہ وہ بالکل پوتر ہیں یا بالکل تول کے پورا ہے, بالکل نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, میں بھی نہیں شاید ہوں, لیکن اوور آپ ان کی کارکردگی اچھی ہے, محنت کر رہی ہے, حافظ قرآن ہے, اچھی ہے, اللہ تعالیٰ اسے عزت دے, زندگی دے, اس کی حفاظت فرمائے, ہر بری نظر سے بچائے, کام کر رہی ہے. میں کام اس دن سمجھوں گا جس دن سرکار کے گماشتے بھی پکڑے جائیں. میری 59 سال سے زیادہ عمر ہوگی, 60 کے قریب. میں 40-45 سال سے الحمدللہ خدمت کر رہا ہوں. میری ایک ہی بات ہوتی ہے, چور کو پکڑا, چور کی ماں کو بھی پکڑا, بس بات یہ ہے. پھر کسی کو آخر میں چونکہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ اس حوالے سے آپ کا اور میاں منان کا کوئی آپس میں گٹھ جوڑ نہیں تھا, اور آپ نے کسی بھی صورت میں 1 روپیہ بھی پولیس کو نہیں دیا, جبکہ آپ کے اپوننٹ جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ پیسے دیے گئے, کروڑوں روپیہ دیا گیا اور میری تصویر کو جان بوجھ کے وائرل کروایا گیا. اس مسئلے کو آپ نہیں سمجھتے کہ اب حل ہو جانا چاہیے اور آپ کو مل بیٹھ کے اس کے اوپر, اور یہ جو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس دیکھیے کہ ویلڈ پروف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے عدالت میں باقاعدہ ایک ریٹن ایگریمنٹ اسٹامپ کی صورت میں میرے پاس موجود ہے, تو میں تو اس چیز کا مالک ہوں, میں بطور مالک بن کے وہاں پہ گیا ہوں, حساب کر رہا ہوں, بیٹھا ہوں, اور میں چائے پی رہا ہوں ان سے. تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے نہیں کہ بیٹھ کے لوگ دیکھیں جی, ان کے پاس پروف تھا تو بیل کراتے وقت بھی انہوں نے زبانی کہا ہے, ڈاکومنٹس وہاں نہیں دیے. اچھا, ہاں, یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر کسی فورم پہ وہ اپنے ڈاکومنٹس دیں, ان کی فوٹو کاپیز دیں. جہاں بھی انہوں نے بیل کے دوران بھی اسٹامپ کی بات کی ہے, میڈیا پہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں, وہ سائفر والا کیس ہے نا کہ میرے پاس خط ہے, تو بھائی خط لہرا رہے ہیں, آپ پیش کریں خط کے, یہ جناب علی یہ میرے پاس اسٹامپ ہے, یہ میرے پاس ڈاکومنٹس ہے, تو اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. ایک بات تو یہ ہے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں حلفاً پہلے بھی کہا, پھر کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم نے کسی تھانے کو کوئی پیسہ دیا, نہ کسی افسر کو 1 روپیہ بھی دیا رشوت کے طور پہ, نہ ہی کوئی توفتاً, نہ ہی کوئی ایسے. ایک بات, نہ ہی یہ میاں منان کا SFIR میں ہاتھ, میں الفیہ کہہ رہا ہوں. اب میں اس سے مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ وضو کر کے میرے ساتھ مسجد میں آ جائے اور بتائے ان 2 فیکٹریوں میں اس نے کتنے پیسے لیے ہیں, ان سے کتنے پیسے لیے ہیں اس قبضہ کرنے کے, اور اس پہ قبضہ کرنے کے کتنے پیسے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, یہ 9 کروڑ کا دعویٰ یا یہ باتیں, یہ بتائیں نا پیسے کہاں سے آئے ہیں, کیا پیسے دیا ہے کوئی, یا وہ بدماشی والا وہ قبضہ گروپ والا طریقہ واردات کے جناب میرے نام لکھ دو پھر میں آپ ہی قبضہ لے لاں. اچھا, یہ طریقہ واردات ہے ان کا. یہ آپ اچھا, ان کا تمام مسائل کا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا بیٹھ کر ان اختلافات ہم ہر جگہ ہر فارم پہ حاضر ہیں. بیٹھنا دیکھیں جی, شہر کی بہتری کے لیے میں ہر ایک کے پاس جانے کو تیار ہوں, ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. اگر کوئی قبضے کے لیے یا وارداتیں کرنے کے لیے یا جناب اعلیٰ لوگوں کو پیسے ایٹنے کے لیے کہے میرے ساتھ بیٹھو, تو انشاءاللہ میں نہیں بیٹھوں. نہ میری تربیت ہے, نہ میرا خاندان ایسا ہے, نہ الحمدللہ آپ تو کیا ہے. کیا سپری مجمع تاجران دوبارہ سے ایک ہو سکتی ہے آخر میں؟ نہیں, انشاءاللہ اس کے ساتھ تو نہیں ہے. اچھا, ہاں بالکل نہیں. اچھا, آپ اس کا مطلب بالکل اس بات کو رول آؤٹ کر رہے ہیں. تاجر جو بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کی تیار ہے, یکجا ہونے کے لیے تیار ہے. تاجر تو وہ بھی ہے, تاجر رہنما اس وقت اس کو ثابت کرنا پڑے گا. میں بڑے دعوے کی بات کر رہا ہوں, وہ ثابت کرے کہ وہ تاجر ہے. کیسے تاجر ہے؟ نہیں, پتہ نہیں توکل اس طرح کا وہ بتایا کہ وہ دکان کس کی تھی. پھر میں وہ کھولوں گا بات. ظفر سپاری ایک وارداتیہ تھا, ایک حکیم کپڑے کی زبان میں بولتے ہیں جو فراڈی ہیں, وہ ایک دکان کرائے پہ لیتے ہیں,
وہاں ایک بندے سے 10-20 لاکھ کا مال لیا نقد، لاکھ 2 لاکھ کم کر کے بیچ دیا، پھر اسی سے جناب دوبارہ 10-20-50 لاکھ کا مال لیا، پھر وہ کچھ دنوں کے بعد جناب پتا چلا کہ جناب وہ مال لے کے غائب ہو گئے. یہ ان کی سرپرستی کرتے تھے. اچھا. اب وہ بھاگ گیا ہے، اسی دکان پہ اس نے اپنے بیٹے کو بٹھا دیا. ہم. اب میں کہہ رہا ہوں کہ کسی سے پوچھیں، میں نہیں کہتا، کسی سے پوچھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کن کی سرپرستی کرتے ہیں. ایک ارسلان اچھی تھا جو اس کا ساتھی تھا بڑا قریبی پربت والا، اس سے اس کے بارے میں پوچھنے کیا ہے. یہ کہتا میں نے اسے نکالا، وہ اسے چھوڑ کے گیا ہے. اچھا. اس سے پوچھیں کہ اس کے کیا کرتوت ہے، کیا بات ہے. جیسے لیکن میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ اس پورے بازاروں کی بہتری کے لیے، اس کی تبدیل و ترقی کے لیے، دیکھیے وہ بھی اس وقت ایک آلموسٹ ایک پارٹ ہے اس پوری آٹو بازاروں کا. اس وقت وہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، چاہے ان کے ساتھ آپ کے بقول غلط لوگ ہیں، صحیح لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی کمیونٹی جڑی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ بھی کمیونٹی جڑی ہوئی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دونوں کے یہ جو اختلافات ہیں اس کو کون ختم کر سکتے؟ میرا تو کوئی اختلاف نہیں، میرا کوئی اختلاف نہیں کسی سے. ان کے ساتھ تاجر نہیں ہے، وہ ریڑھی چھاپڑیوں کی سیاست کر رہا ہے، ان کے لیے بات کر رہا ہے. آپ میرا کوئی بیان بتا دیں کہ جناب میں کہا جی چھاپڑی والے نے 5 فٹ دے دے، جی ریڑھی والے نے 3 فٹ دے دو. ابھی میں نے کہا ایسی بات؟ میں نے ابھی بات کی ہے کہ پلازے والوں کے 2 سٹیپ جو کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، کو بیچ کے چلے گئے ہیں. 50 دکاندار ہے، وہ کہاں جائیں گے، کس سے پوچھیں؟ وہ کہتے ہیں نا کسے وکیل کروں، کسے منصفی چاہوں، بس یہ بات ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ملک شاہ رسول، جن کے اوپر الزامات عائد کیے گئے کہ یہ ایک بنیادی کردار تھے اس پوری یہ جو امین بٹ صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. اور ان کا کہنا بھی ہے کہ یہ جو ہے براہ راست ملوث ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ میاں منان اور پولیس جو مکمل طور پر انوالو. آپ نے تفصیل سے ان کی باتیں سنی، ہم نے ان کو بھی پورا موقع دیا کہ ان کا کیا ورژن ہے، ان الزامات کے جواب میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور جو دوسری پارٹی جس کے اوپر جس فیکٹری کے اوپر قبضہ ہوا وہ بھی ہمارے پاس آنا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے. اور دوبارہ بھی امین بٹ صاحب آئے یا کوئی بھی اس حوالے سے بات کرنا چاہے تو ہم اپنا پلیٹ فارم ان کو بھی پرووائڈ کریں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ نے ملک شاہ رسول صاحب کے تمام تر جوابات سنے ہوں گے، اور آپ اس کے حوالے سے کوئی بھی چیز جاننا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.